بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک روایت میں ہے میرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک ہی برتن سے پانی لینے کے لیے آگے پیچھے ہوتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت حق بات کرنے سے نہیں شرماتا اور حق بات کو قرآن پاک میں کھول کھول بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ البتہ شرم گاہ کی طرف دیکھنا اخلاقی ادب اور ناپسندیدہ ہے۔ جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی عورت کی شرم گاہ کی نظر نہیں دیکھنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا خدشہ ہے۔ بالکل برہنہ ہو کر بھی جماع نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو بہت ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر جب مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں بازو ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ مباشرت کرتا ہے دنیا معافیہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے سارے بال پر پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کی عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، یہ کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا۔ میں اس کا رب ہوں اور گواہ رہنا کہ میں اسے بخش دیا۔ میری بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خامد کے ساتھ خوبصورت تو جادو میں جکڑے، اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خامد کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کو سپرد کرے، نرم گفتگو کرے، اس کی رغبتوں اور چاہتوں کا پورا کرے اور اسے سیر کرے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقابلت کا خواہش مند ہے تو قطعی طور پر نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر کو اپنی بیوی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خامد بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اس کے پاس چلی جائے، چاہے وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اور اس نے کہا اے امیر المومنین، اس کے لیے نہیں ہو نہ یہ میرے لیے ہے، یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، داڑھی کے بال منڈوائے، اور جب شوہر فارغ ہو کے آیا تو آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی اور نا پہچانی کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان ہوئی تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں بھی وہی پسند ہے کہ تم ان کے لیے بنا اور پیار اور بنا آراستہ رکھو، جیسا کہ تم چاہتے ہو تمہارے لیے وہ بنی سنوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو ایسی جمع کی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے، یہ کہ کسی کو ایک عذر نہ ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ اللہ کے نام کے
اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کیا۔ اگر میاں بیوی کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا ہے تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ ایک رات ایک گھر کے سامنے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے، تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 3 سے 4 ماہ کے بعد چھٹی ضرور دی جائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔